بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین میں صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیت کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم فاطمہ بنت حماد الفضیلیہ کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ فاطمہ بنت حماد الفضیلہ، جسے الشیخہ الفضائلیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ممتاز اسلامی اسکالر اور حدیث کی ماہر تھی، جو 18ویں اور 19ویں صدی میں رہی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہونے والی فاطمہ اپنے وقت کی سب سے مشہور خواتین اسکالرز میں سے ایک تھی، اور انہیں حدیث کی منتقلی کی سائنس کے ماہر خواتین محدث کے ایک طویل قطار میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا کام اسلامی اسکالرشپ، خاص طور پر حدیث اور اسلامی فقہ کے شعبوں میں خواتین کی شراکت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ ان کا نام دانشورانہ صلاحیت، روحانی وابستگی اور چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدمی کی علامت کے طور پر نسلوں تک برقرار رہے گا۔ فاطمہ بنت حماد 18ویں صدی کے آخر میں 1760 کی دہائی کے آس پاس اس خطے میں پیدا ہوئی، جو اب جدید شام کا حصہ ہے۔ اگرچہ ان کی تاریخ پیدائش کا صحیح ریکارڈ وسیع پیمانے پر دستیاب نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب اسلامی دنیا اہم سیاسی اور فکری تبدیلیوں سے گزر رہی تھی۔ شام اس وقت اسلامی علوم کا مرکز تھا، خاص طور پر دمشق شہر میں، جہاں علماء مذہبی علوم کے مطالعہ اور سکھانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ فاطمہ کا خاندان اسلامی علمی روایت سے مضبوط تعلق کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی جس نے ان کی فکری اور روحانی نشوونما کی۔ ان کے والد حمد الفضیلیہ ایک قابل احترام عالم تھے، اور چھوٹی عمر سے ہی فاطمہ قرآن پاک، حدیث اور اسلامی فقہ کے مطالعہ میں مگن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم معروف اسکالر اور استاذہ کی رہنمائی میں ہوئی، جنہوں نے ان کی غیر معمولی ذہانت اور گہری یادداشت کو پہچانا۔ فاطمہ کی تعلیمی کامیابیاں متاثر کن تھی، خاص طور پر وہ ایک ثقافتی اور سماجی تناظر کو دیکھتے ہوئے جس میں وہ رہتے تھے، ایک ایسے وقت اور مقام میں جہاں خواتین کو اکثر رسمی مذہبی اسکالرشپ سے باہر رکھا جاتا تھا۔ فاطمہ نے حدیث کا مطالعہ کر کے رکاوٹیں توڑ دی۔ یہ میدان مرد علماء کے زیر تسلط تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حدیث کی ترسیل کی پیچیدہ سائنس کے لیے وقف کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت کی تصدیق کی پیچیدہ طریقے سیکھے۔ ایک محدث کے طور پر فاطمہ علوم حدیث کے میدان میں ایک اتھارٹی بن گئی، اور ان کی مہارت نے انہیں اپنے ہم عصروں میں سے بہت سے مرد حضرات میں عزت بخشی۔ حدیث کے ادب کے تحفظ اور ترسیل میں ان کے تعاون کا نمایاں تھا۔ وہ اپنی درستگی، سختی اور علمی سالمیت کے لیے جانی جاتی تھی۔ فاطمہ کی فکری معراج صرف حدیث تک محدود نہیں تھی، وہ ایک معزز فقہ بھی تھی۔ اسلامی قانون فقہ کے بارے میں ان کی گہری معلومات اور قانونی اصولوں کی تشریح اور ان کا اطلاق کرنے کی صلاحیت نے انہیں اپنے شعبے کی صف اول کی خواتین اسکالرز میں سے ایک بنا دیا تھا۔ انہوں نے طلباء کی ایک نسل کو علم سکھایا اور منتقل کیا، جن میں سے کچھ خود قابل احترام اسکالر بن جائیں گے۔ پدرانہ معاشرے میں ایک خاتون ٹیچر کے طور پر فاطمہ کا کردار آیا ہے، اور وہ بہت سی خواتین کے لیے رول ماڈل بن گئی جنہوں نے اسلامی اسکالرشپ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہ صرف روایتی معنوں میں ایک اسکالر تھی، بلکہ ایک روحانی رہنما اور سرپرست بھی تھی، جو اپنے طلباء کو ان کے عقیدے کے فکری اور علمی دونوں پہلوؤں پر تشریف لانے میں مدد کرتے تھے۔ الشیخہ الفضیلیہ کے اسلامی اسکالرشپ میں شراکتیں ان کی رسمی تعلیمات سے بڑھ کر اور قابل مصنفہ تھی، اور ان کی تحریری تعلیم میں حدیث سے لے کر فقہ تک بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا گیا تھا، اور ان کی تحریروں کا آج بھی علماء کے ذریعے
مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا اثر پوری مسلم دنیا میں پھیل گیا اور ایک علم دوست اور متقی عالم کے طور پر ان کی شہرت شام اور شام سے بحر تک پہنچ گئی۔ مردوں کے زیر تسلط میدان میں ایک خواتین کی حیثیت سے آنے والی رکاوٹوں کے باوجود فاطمہ کے کام نے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کی کہ اسلامی تاریخ میں ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ فاطمہ بنت حمد الفضیلیہ کا انتقال 1831 میں ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو مسلم دنیا میں علماء خصوصاً خواتین اسکالر کو متاثر کرتا رہے گا۔ ان کی وفات نے حدیث کی خواتین اسکالرز کے لیے ایک دور کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ انہیں خواتین کی ایک طویل روایت میں آخری شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے حدیث کی تحفظ اور اسلامی علم کی ترسیل میں اپنا کردار ادا کیا۔ تاہم ان کے انتقال نے ان کے اثرات کو کم نہیں کیا اور ان کا کام آج تک متاثر کن ہے۔ فاطمہ کو دمشق میں دفن کیا گیا، ایک ایسا شہر جو ان کی زندگی کے کام کا مرکز تھا۔ ان کی قبر مشہور باب الصغیر قبرستان میں واقع ہے، جو اسلامی تاریخ کی کئی ممتاز شخصیات کے مقبروں کا گھر ہے۔ ان کی قبر کا مقام ان لوگوں کے لیے تہذیب کا مقام بن گیا جو اسلامی اسکالرشپ میں ان کی شراکت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی زندگی کام کی یاد میں ان کے مقبرے کی قریب ایک مزار تعمیر کیا گیا۔ اس کے پیروکاروں اور مداحوں کی طرف سے تعمیر کردہ یہ مزار ان لوگوں کے لیے زیارت اور عکاسی کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے جو ایک ایسی عورت کی یاد کا احترام کرنا چاہتے ہیں جس نے اپنے زمانے کی سماجی مجبوریوں کو پامال کرتے ہوئے اپنی نسل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک بننے کی کوشش کی۔ فاطمہ بنت حمد الفضیلیہ کا مزار وفاداروں کے لیے ایک اہم مقام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک ایسی عورت کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں جس نے یہ ثابت کیا کہ فکری فضیلت اور تقوی جنس سے محدود نہیں ہے۔ مزار کی تعمیر اس کے پیروکاروں کی عقیدت کا ایک عمل تھا جنہوں نے اس کی یاد کو محفوظ رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ آنے والی نسلیں اسلامی اسکالرشپ میں اس کی غیر معمولی شراکت کو تسلیم کریں۔ مزار جو اس کی پائیدار میراث کی علامت کے طور پر بھی کھڑا ہے، اس احترام اور تعظیم کا ثبوت ہے جس کا اس نے زندگی میں حکم دیا تھا اور آج بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت حمد الفضیلیہ، جسے الشیخہ الفضیلیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک بااثر اسلامی اسکالر اور حدیث کی ماہر تھی جنہوں نے حدیث اور فقہ کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی۔ شام میں 18ویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والی اس نے اپنی زندگی علم کے اصول کے لیے وقف کر دی۔ ان صنفی رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے جو علمی دنیا میں اکثر خواتین کو محدود کرتی ہے، ان کے کام، تعلیمات اور روحانی رہنمائی نے اسلامی اسکالرشپ پر انمنٹ نقش چھوڑے اور ان کی میراث ان کی تحریروں اور مزار کے ذریعے زندہ رہتی ہے جو ان کی یاد کو عزت دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسما بنت شیو عثمان دان فودیہ کی سیرت اور ان کی مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔